اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187۔ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ ترجمہ: تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے۔ وہ تمہاری پوشاک ہیں اور تم ان کی پوشاک ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنے حق میں خیانت کرتے تھے، سو اس نے تمہارے حال پر رحم کیا اور تمہیں معاف فرما دیا۔ بس اب روزوں کی راتوں میں بے شک ان سے معاشرت کیا کرو جہاں تک کہ تم پر صبح کا سفید ڈورا رات کے سیاہ ڈورے سے الگ ہو کر نمایاں ہو جائے، پھر روزہ رات کی آمد تک پورا کرو، اور عورتوں سے اس دوران شب پاشی نہ کیا کرو جب تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہو۔ یہ اللہ کی قائم کردہ حدود ہیں، بس ان کے توڑنے کے نزدیک نہ جاؤ۔ اسی طرح اللہ لوگوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں۔ یہ آیت بھی روزے کے بارے میں ہے۔ احکام روزہ سے متعلق یہ آیت بڑی طویل ہے، اور اس کا بیک گراؤنڈ کچھ یوں ہے کہ یہودیوں کے ہاں روزہ شام کو ہی شروع ہو جاتا تھا اور رات بھی روزے میں شامل تھی۔ میاں بیوی کے تعلقات بھی آپس میں قائم نہیں ہو سکتے تھے۔ ان کے ہاں سحری وغیرہ کا بھی کوئی تصور نہیں تھا۔ جیسے ہی رات کو سوتے تو ان کا روزہ شروع ہو جاتا تھا اور اگلے دن غروب آفتاب تک روزہ رہتا۔ مگر مسلمانوں کے لیے روزے میں نرمی کی گئی، رات کو روزے سے خارج کر دیا گیا۔ روزہ بس دن کا ہوتا، رات کے وقت روزے کی ساری پابندیاں ختم ہو جاتی۔ چنانچہ رات کو ازدواجی تعلق بھی قائم کیا جا سکتا تھا اور کھانے پینے کی بھی اجازت تھی۔ لیکن مسلمان اس معاملے میں کشمکش کا شکار تھے اور سمجھ رہے تھے کہ شاید ہمارے ہاں بھی روزے کے وہی احکامات ہیں جو یہود کے ہاں ہیں۔ تو اس لیے ایسا بھی ہوتا تھا کہ روزوں کی راتوں میں بعض لوگ جذبات میں ازدواجی تعلقات قائم کر لیتے تھے، لیکن دل میں سمجھتے تھے کہ شاید ہم نے غلط کام کیا ہے۔ تو ان کو اطمینان دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ اور ایک دوسری وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ابتدائی اسلام میں ایک حکم یہ تھا کہ روزہ افطار کرنے کے بعد عشاء کی نماز یا سونے تک کھانے پینے اور بیوی سے معاشرت کرنے کی اجازت تھی۔ سونے کے بعد ان میں سے کوئی کام نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ پابندی بہت سخت تھی اور اس پر عمل کرنا بھی مشکل تھا۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت ابو قیس سرمہ بن ابی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بھر کھیتی باڑی کر کے شام کو گھر آئے تو بیوی سے کہا کچھ کھانے کو ہے؟ تو کہا کچھ نہیں، میں جاتی ہوں اور کہیں سے کچھ لاتی ہوں۔ تو وہ گئی تو پیچھے سے حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ لگ گئی۔ تو بیوی نے دیکھا تو بہت افسوس ہوا کہ رات اور دوسرا پورا دن یہ بھوکا پیٹ کیسے گزارے گا۔ چنانچہ جب آدھا دن ہوا تو ابو قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک کے مارے بے ہوش ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس کا ذکر ہوا تو پھر اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور اس وقت مسلمان بہت خوش ہوئے۔
اب جہاں ان کو اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو یہ دونوں پابندیاں اٹھا لیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا اُحِلَّ لَکُمْ لَیلَۃَ الصِّیَامِ الرَّفَثُ إِلیٰ نِسَائِکُمْ، تمہارے لیے روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، یعنی افطار سے لے کر صبح صادق تک کھانے پینے اور بیوی کے پاس جانے کی اجازت دے دی گئی۔ الرفاث سے مراد یہاں بیوی سے ہم بستری کرنا ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حالت جنابت میں بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فجر تک اس کی اجازت دی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہاری پوشاک ہیں اور تم ان کی پوشاک ہو، یعنی میاں بیوی کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ خود لباس ہی تو پردہ ہے، ویسے بھی مرد کے اخلاق کی حفاظت کرنے والی بیوی ہے اور بیوی کے اخلاق کی حفاظت کرنے والا مرد ہے۔ مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے ضرورت بھی ہیں اور ایک دوسرے کی پردہ پوشی بھی کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہسبینڈ اور وائف کا تعلق جائز قرار دے دیا۔ کب تک؟ جب روزہ افطار کرتے ہیں اس وقت سے لے کر سحری کے وقت تک، اور رات ہوتے ہی غروب آفتاب کے فوراً بعد روزہ افطار کرنے کا حکم ہے۔ اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ حدیث میں بھی روزہ جلد افطار کرنے کی تاکید اور فضیلت آئی ہے۔ عالم اللہ انکم کنتم تختنون انفسکم، اللہ کے علم میں ہے کہ تم اپنے آپ کے ساتھ خیانت کر رہے تھے۔ یہاں خیانت سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہ ایک ایسا کام کر رہے تھے جو گناہ نہیں ہے، لیکن سمجھتے تھے کہ یہ گناہ ہے، پھر بھی اس کا ارتکاب کر رہے تھے۔ اس طریقے سے ان سے کہا گیا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کے مرتکب ہو رہے ہو۔ فتاب علیکم وعفی عنکم، اللہ نے تم پر نظر رحمت فرمائی اور تمہیں معاف کر دیا، یعنی اس سے پہلے جو بھی تم سے خطائیں سرزد ہوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب معاف کر دیا ہے۔ فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، تم ان کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرو اور تلاش کرو اس کو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، یعنی آپس میں ازدواجی تعلق قائم کرو اور جو اس تعلق کا مقصد ہے یعنی اولاد کا حصول وہ حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس تعلق کو سکون اور راحت کا ذریعہ بھی بنایا ہے۔ آگے ہے وَكُولُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کھاؤ پیو یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے فجر کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے۔ الخیط الابیض اس سے مراد صبح صادق ہے اور الخیط الاسود سے مراد سیاہ دھاری ہے۔ ثم آتموا الصیام الی اللیل، پھر رات تک روزہ پورا کرو، یعنی صبح صادق سے لے کر شام مغرب یعنی غروب آفتاب تک روزہ مکمل کرو، یعنی صبح صادق سے لے کر شام مغرب تک کچھ نہ کھانے پینے کا نام روزہ ہے، اور غروب آفتاب سے صبح صادق تک کھانے پینے کی اجازت ہے، اور سحری کرنے کی بھی حدیث میں تاکید آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور یہود کے روزوں کے درمیان سحری کا ہی فرق ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری ضرور کیا کرو، اس لیے کہ سحری میں برکت ہے۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور عورتوں سے اس وقت معاشرت نہ کرو جب تم مساجد میں اعتکاف میں ہو۔ اب جہاں پہ اعتکاف کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اعتکاف کے کچھ احکامات ہیں۔ اعتکاف سنت ہے، یہ رمضان کی آخری 10 راتوں میں کیا جاتا ہے۔
ان 10 دن اور 10 راتوں میں بالکل الگ رہا جائے۔ اس دوران میاں بیوی آپس میں ریلیشن شپ قائم نہیں رکھ سکتے۔ ہاں البتہ ملاقات اور بات چیت کی اجازت ہے۔ یہ اعتکاف مساجد کے اندر کیا جائے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ البتہ مسجد میں ان کے لیے ہر چیز کا مردوں سے الگ انتظام کرنا ضروری ہے، یعنی عورتوں کے لیے مردوں سے الگ انتظام ہونا ضروری ہے۔ جب تک مسجد میں معقول، محفوظ اور مردوں سے بالکل الگ انتظام نہ ہو، عورتوں کو مسجد میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے، اور عورتوں کو بھی اس پر اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک نفلی عبادت ہے، جب تک پوری طرح تحفظ نہ ہو اس نفلی عبادت سے گریز بہتر ہے، کیونکہ فقہ کا اصول ہے مفاسد سے بچنا اور ان کو ٹالنا زیادہ ضروری ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور ترمذی میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تہبند کو مضبوط باندھ لیتے تھے، یعنی خوب محنت اور کوشش سے عبادت کرتے تھے اور رات بھر عبادت کرتے تھے، اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے جگاتے تھے۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں، بس ان کے قریب بھی مت جاؤ۔ اسی طرح اللہ اپنی نشانیاں واضح کرتا ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کا بہت سخت حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حدیں مقرر کر دی ہیں ان کو کراس مت کرو، ان حدود سے دور رہا جائے۔ اگر آخری حد تک چلے جاؤ گے تو اندیشہ ہے کہ کہیں اس حد کو عبور نہ کر جاؤ، اور آخر میں حکم دیا جا رہا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو۔ یعنی روزہ رکھنے کا حکم اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو، اور یہ سارے احکامات اس لیے دیے جا رہے ہیں تاکہ تم ان احکامات کی پیروی کرو، ان سے روگردانی نہ کرو۔ اور اگر تمہارے دلوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر خوف نہیں ہے تو تم کوئی نیک کام کر ہی نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزار ہی نہیں سکتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ ایک ڈھال ہے، اس لیے روزہ دار نہ بیہودہ گوئی کرے اور نہ جاہلانہ اعمال۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں رمضان کے روزے رکھنے اور سارے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔